کی غلامی کی جائے وہ معبود ہے. وہ کیا ہے؟ معبود ہے. غلامی کی جائے وہ بت ہے، وہ معبود ہے. اللہ کے حکم کے مقابلہ میں جس کو مطاع مطلق بنایا گیا کہ ہم اس کے حکم مانیں گے، وہ ایک شخصیت ہو دنیاوی معظم شخصیت، یعنی دنیا میں ایک معظم شخصیت ہے مال اور دولت اور زور کے اعتبار سے، اور لوگ کہے کہ ہم اس کے کیا ہے، بس ہم کس کا کہنا مانیں گے، بس جی ہم اس کی جی حضور جی حضور جی ہم اس کا کہنا مانیں گے. یا کوئی مذہبی لحاظ سے، کوئی مذہبی لحاظ سے ایک معظم شخصیت ہے، یا ہندوؤں میں ہے پنڈت ہے، یا عیسائیوں میں ہے، یا سکھوں میں ہے، یا مسلمانوں میں ہے، اور کوئی مذہبی شخصیت ہے اور لوگ کہے کہ بس ہم اس کا کہنا مانیں گے، وہ اللہ کے کہنے کے موافق ہے یا مخالف ہے، ہم اس کا کہنا کیا کریں گے، مانیں گے. ایک شخصیت کو آگے لا کھڑا کیا اور اس کو مطاع مطلق مانا. اس کو ابھی اس زبان میں، ابھی جو زبان ہے اس کو کہتے ہیں تھیوکراسی. کیا کہتے ہیں؟ تھیوکراسی. ایک معظم شخصیت کو سامنے رکھ کر اس کی اطاعت مطلقہ کرنا، بغیر چوں چرا کے اس کا حکم ماننا، بغیر شرط کے اس کا حکم ماننا، یہ جو ہے یہ تھیوکراسی ہے. اور یہ اسی طرح اکثریت کو سامنے لا کھڑا کرے کہ اکثریت کا حکم مانا جائے، وہ اللہ کے حکم کے مخالف ہو یا موافق ہو، ہم اکثریت کا حکم مانیں گے. اس کو کہتے اسی زبان میں ڈیموکراسی. ڈیموکراسی کہ اکثریت کی حکومت ہو، کہ اکثریت جس چیز کو حلال کہے وہ حلال اور جس کو حرام کہے وہی حرام. یہ حرام، یہ ڈیموکراسی ہے، یہ یورپ کی طرز حکومت ہے. اس نے اکثریت اور پہلے میں اس سے پہلے اس میں یہ تھی امپیریلزم، شخصی تھی. فرعونیت ایک شخص کو اللہ کے مقابلے میں کھڑے کرنے کا نام تھا، اور ڈیموکریسی اکثریت کو اللہ کے مقابلے میں کھڑے کرنے کا کیا ہے نام ہے. تو اللہ کی غلامی کرنی ہے. یہ توحید جو ہے یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے. آزاد کرتا ہے. اقبال کہتا ہے از غلامی فطرت آزاد را سوامکن، از غلامی فطرت آزاد را سوامکن، ار تراشی خواجہ از برہمن کافر تری. وہ غلامی سے اپنی فطرت کو رسوا مت کرنا کہ تم کسی شخص کے غلامی میں پڑ جاؤ، یہ مت کرنا. وہی ارخ تراشی خواجہ از برہمن کافر تری. اگر تم اپنے لیے کوئی خواجہ تلاش کرتے ہو، اپنے لیے کوئی سردار اور مالک تلاش کرتے ہو کہ میں اس کا حکم مانوں گا، تو تم کا ہندو برہمن سے زیادہ کافر ہو. یہ اطاعت مطلقہ، یہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. تو یہ عبادت کا دوسرا معنی ہے. تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں مختصر. یہ اطاعت مطلقہ حق ہے کس کا؟ اللہ کا. دوسری ہے اللہ رب العزت کا حکم. ایک عالم، ایک مرشد، ایک بادشاہ تمہیں سنائے کہ اللہ کا حکم ہے اس کو مانو، تو اس کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟
اگر تھانے والے پولیس نے کہا کہ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی نا تو پھر پتہ لگ جائے گا، تو یہ تھانے والے کا ماننا ہے اللہ کا، اللہ نے کہا نماز پڑھو بھائی، اور کسی نے چوری کی تو ہاتھ کاٹوں گا، تو یہ کس کا ماننا ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ اطاعت ٹھیک ہے، یہ ناجائز نہیں۔ تیسری صورت ہے غیر اللہ کی اطاعت کرنا، لیکن مباح چیزوں میں، مباح چیزیں ہیں اور انتظام کے لیے بادشاہ کو اختیار ہے کہ کسی چیز کو بند کرے یا کسی چیز کو آزاد کرے، یہ انتظامی امور ہوتے ہیں، اس میں کسی کی اطاعت لے۔ فرض کرو موبائل رکھنا ایک مباح چیز ہے اور استاد نے پابندی لگائی کہ موبائل نہیں رکھو گے، تو یہ تم نہیں کرو گے کہ اس نے ہم پر حلال چیز کیا حرام کیا۔ یہ مباح چیزیں انتظام کے لیے بادشاہ کہتا ہے کہ بھائی شناختی کارڈ بناؤ، تو انتظامی امور میں یہ اطاعت جو ہے یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ چوتھی صورت غیر اللہ کی اطاعت، وہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، اور دوسری طرف آپ کی خواہش ہے اور شیطان کا وسوسہ ہے، کوئی ساتھی بے ایمان کا مشورہ ہے، لیکن تم جو ہے اللہ کے حکم کو کیا کرتے ہو؟ مانتے ہو کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، لیکن کیا کرے یار مصیبت ہے، بس خواہش، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے، گناہ کیا ہے؟ کبیرہ۔ کیونکہ تم اللہ کے حکم کو کیا کرتے ہو؟ مانتے ہو، اللہ کے حکم کو مانتے ہو، انکار تو نہیں ہے نا؟ تو اس طرح ہم شیطان کا وسوسہ مانتے ہیں تو اللہ کے حکم کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، اور اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم سے نماز چھوٹ دیے تو یہ خواہش کہتے ہیں، ہم تو نماز کو تو فرض مانتے ہیں، کبھی ہم سے غیبت ہو جاتا ہے تو ہم تو غیبت کو حرام مانتے ہیں، لیکن گناہ ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، تو ہم جب بندہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، یعنی نص سے صریح موجود ہے، نص سے صریح کیا ہے موجود ہے، اور دوسری طرف کسی لیڈر کا قول ہے، کسی پیر کا قول ہے، تمہیں اچھے طریقے سے معلوم ہے اور تم کہتے ہو کہ بھائی اس کو چھوڑو، بس مجھے اب اس لیڈر کی ماننی ہے، اس افسر کا ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اطاعت جو ہے یہ میں ہر حال میں اس کا اطاعت کروں گا، اگر قرآن کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ یہ اطاعت غیر اللہ یہ عبادت ہے، یہ قسم کیا ہے عبادت، یہ غیر اللہ کی اطاعت۔ تو کہتا ہے کہ چھوڑو قرآن اور حدیث کو، چھوڑو قرآن اور حدیث کو، میں اپنے افسر کا کہنا مانوں گا، میں اپنے پیر کا کہنا مانوں گا، اس میں جو ہے ثواب ہے میرے لیے۔ تو یہ اطاعت غیر اللہ یہ شرک کے زمرہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں سختی نہیں کرتا، کیوں؟ میں نے اتنی صورتیں میں نے نکالی نا، یہ ہوتا ہے مفتی کی گنجائش نکالے نا، گنجائش نکالنے والا مفتی ہوتا ہے، اگر میرے علاوہ کوئی اور ہوتا نا تو یہ گنجائش نہیں نکالتا، وہ پٹ کا فتویٰ لگا۔ اب دیکھو سورت انعام آیت نمبر 121، سورت الانعام آیت نمبر 121، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یہ اطاعت ہے اور اس کو شرک کہا ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ اولیاءہم لیجادلوکم، نفس کے مقابلے میں انسی شیطان اور جنی شیطان اپنے دوستوں کو وسوسہ ڈالتے تاکہ تمہارے ساتھ
تاکہ تمہارے ساتھ نفس کے مقابلہ میں جھگڑا کرے. یجادلو، نفس کے مقابلے میں تمہارے ساتھ بحث کرے. کیوں کہتے کہ یہ ہے یار تم چھوڑو نفس کو، تم چھوڑو نفس کو. اس آیت کے نیچے تفسیری عثمانی دیکھنا ضروری ہے. دیکھو پھر موضوع القرآن دیکھو. موضوع القرآن میں تھوڑا سا متن ہے، وہ یہ ہے کہ شرک صرف یہ نہیں کہ کسی اور کی پوجا کرے، کسی دوسرے کی پوجا کرے، بلکہ شرک حکم میں بھی ہے، بلکہ شرک حکم میں. پھر تفسیر عثمانی نے اس کی شرح کی ہے تھوڑا سا کہ بلا مستند شرعی کسی کے قول کو ماننا اور تحلیل اور تحریم کرنا یہ شرک ہے. قرآن کریم نے فتویٰ لگائے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اگر تم نے ان لوگوں کا کہنا مانا، نفس کے مقابلے میں تم نے ان کی اطاعت کی تو إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. پھر آپ تلخیص نکالو کہ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ جزا ہے یا جواب قسم ہے. تو صاحب تلخیص کہتا ہے کہ جواب قسم ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی تو اللہ کی قسم کہ تم مشرک ہو. وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. غیر کی غلامی ادھر سے مصیبت بن جاتا ہے. اطاعت غیر اللہ مطلقاً. اب قرآن مجید میں ایک وسیع باب ہے. اگر اب ادھر میں آیات شروع کروں تو پھر استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اتباع ہے یا نہیں ہے؟ اتباع ہے نا. فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید. فاتبعوا امر فرعون تلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل امر جبار عنید. ہر لیڈر کے پیچھے پڑ گئے. واتبعوا امر كل جبار عنید. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا مخالف ہے اور بس پیچھے چڑھتے ہیں. دیکھتے نہیں ہیں. دیکھو ذرا قرآن ماں باپ سے مخلوق میں زیادہ کسی اور کا حق ہے. اور قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. پیغمبر علیہ السلام نے قاعدہ بیان کیا ہے لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق. لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق. یہ مختلف قسم کے بت ہے. مختلف قسم کی کیا ہے؟ بت ہے. اگر ہم عبادت کی معنی سمجھے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں کتنے بت ہے. اور اقبال کی اس قول کو ہم سمجھیں گے کہ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ ہے. صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. یہ سارا دنیا جو ہے یہ بت خانہ ہے. اس میں بہت سے بت ہے، بہت سے بت ہے. ہم سے بڑا بھی کوئی ہے. بہت سے بڑے بت ہے اس میں. اور مرد حق ہے خلیل. اور جو اس بتوں کو توڑے وہ ابراہیم کا پوتا ہے، ابراہیم کی نسل سے ہے. اور مرد حق ہے خلیل. یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے. لا الہ کا لام اتنا بیکار لام نہیں ہے. یہ بڑا تیز ہے. یہ کسی بت کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ دور اپنی براہین کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ دور بھی ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ عبادت ساری اقسام عبادت کے کس کے ہے؟ عبادت تین قسم کے ہیں. عبادت قلبیہ، محبت، انابت، توکل، خشیت. یہ عبادت قلبی ہے. یہ کس کا حق ہے؟
عبادت بدنی جوارح، زبان سے اللہ کو دعا کرنا، ذکر کرنا، دعوت دینا، یہ ساری عبادت ہے۔ اپنے انداموں کو، اعضاء کو اللہ کے لیے استعمال کرنا، جہاد کرنا، نماز پڑھنا۔ تیسرا ہے عبادت مالی، مال کمانا، مال خرچ کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ عبادات کی ساری قسمیں وہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اب دیکھو عبادت سے کوئی چیز رہ گئی، یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ ایاک نعبد ما حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اب وعبدو کو ایاک نعبد، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، ہم تیری ہی تعظیم کرتے ہیں، کسی اور کی تعظیم نہیں۔ ایک ہی سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ ایک غلامی جو تجھے بڑی مشکل لگتی ہے، بندہ کو ہزاروں کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ توحید ہے کہ انسان کو حریت دیتا ہے۔ انسان حریت پسند ہے، اس کے علاوہ جس قانون میں پنسے گا تو انسان غلام ہوگا، غلام ہوگا۔ آزادی صرف اور صرف کس چیز میں ہے؟ اب یہ عبادت ہے جو ہم نے بیان کیا نا، میں نے تو مختصر کیا، تفصیل میں نے نہیں کیا، یہ بڑی لمبی چوڑی تقریر ہے، مختصر میں نے کیا۔ لیکن اب یہ عبادت پورا کا پورا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اب دیکھو نا، آسان کام نہیں ہے تو چلو اللہ سے مدد مانگو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاکا کو پھر مقدم کیا ان وجوہات سے، اور دوبارہ اس وجہ سے لایا، یہ نہیں ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو گے اور استعانت کسی اور سے مانگو گے، اور مدد مانگنا کسی اور سے بھی جائز ہے۔ اس وجہ سے ایاکا کو دوبارہ لایا، ایاکا کو کیا لایا، دوبارہ لایا کہ وہ ایاکا نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک عالم ہے، صوفی حضرات عجیب لوگ ہوتے ہیں یار، کہتے ہیں کہ میں جب یہ بولتا ہوں اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں اس کو چھوڑتا، کیونکہ میں پھر جھوٹ میں آتا ہوں، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم اس میں ایک دوسرے سے کیا مانگتے ہیں مدد۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فاتحہ میں یہ کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ نَخُصُّكَ بِالْإِسْتِعَانَةِ وَلَا نَسْتَعِينُ غَيْرَكَ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ تو ہم جب روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کو لے جاؤ یار، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لے جاؤ ڈاکٹر، یار تھوڑا سا پانی تو دے دیا، تھوڑا سا روٹی تو دے دیا۔ یہ جو ہم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو یہ تو اس کے خلاف نہیں۔ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایاکا۔ اب دیکھو، اگر ایاکا نعبدو میں آپ نے عبادت کا معنی سمجھا ہے نا، تو پھر ادھر کوئی مسئلہ نہیں۔ استعانت، اس کے پیچھے دو چیزیں ہو، چپ بچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے کہ میں اس سے چپ اور بچو نہیں سکتا۔ اس عقیدہ سے جس سے مدد مانگی جائے وہ عبادت ہوتی۔ اب جب تم کسی سے مدد مانگتے ہو کہ بھائی ڈاکٹر مجھے دوائی دے دے، تو تم اس کو عالم الغیب سمجھتے ہو، تم اس کو متصرف سمجھتے ہو؟ نہیں، یہ استعانت عبادت نہیں، یہ وہ استعانت قرآن بیان کرتا ہے جو کس کا شاخ ہے؟ عبادت کا شاخ ہے۔ لیکن اس کو جدا لایا تخصیص بعد تعمیم، اہتمام کے لیے
کیونکہ مشرکین یہ شرک زیادہ کرتے تھے، حاجات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے تھے، حاجات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے تھے، لات منات عزا کو پکارتے تھے، حبل کو پکارتے تھے، قبروں کو کیا کرتے تھے؟ پکارتے تھے، قبروں والوں بزرگوں کو پکارتے تھے، جنات کو کیا کرتے تھے؟ پکارتے تھے، یا سید الواد، یا سید الواد جارک، اس طرح کسی اور سے مدد مانگتے تھے۔ تو قرآن کریم نے ادھر اس کو علیحدہ ذکر کیا کہ یہ عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی جو ہے نا یہ اشاعت والے جب بھی ممبر پہ چڑھتے تو کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگنا، اللہ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگنا۔ یہ کیا ہے یار؟ اللہ اللہ، اس ایک آواز میں 4 شرک ہے۔ جب کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یا غوث اعظم، یا غوث پاک، یا بڑی سرکار، یا علی مدد، جب کوئی بندہ یہ کہے تو اس میں کتنے شرک ہے؟ 4۔ ایک ہی کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ میری حالات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کو میرا حال کیا ہے معلوم ہے، میرا حال کیا ہے معلوم ہے۔ دوسرا شرک یہ کیا اس نے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ میری حاجت کو پورا کر سکتا ہے، تو شرک کی تصرف ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ آواز دعا ہے، یہ آواز کیا ہے؟ دعا ہے، تو شرک۔ اور چوتھا یہ دعا عبادت ہے، تو شرک۔ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ تو ایک آواز میں کتنے شرک ہو گئے؟ 4 شرک ہو گئے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بڑا چیز ہے۔ قرآن پھر فتوے لگاتا ہے، لمبا مضمون ہے، کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگے اور غائبانہ حاجات میں اس عقیدہ سے، کس عقیدہ سے؟ کہ میں اللہ سے میں چھپو نہیں سکتا اور میں بچو نہیں سکتا، اس عقیدے سے جو کسی کو پکارے، اس پر قرآن کریم 5 فتوے لگاتے، 6 فتوے لگاتے۔ ایک ارتداد کا فتویٰ، سورۃ انعام آیت نمبر 71، قُلْ نَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ۔ دوسرا فتویٰ کفر کا، سورۃ رعد آیت نمبر 14، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ تیسرا فتویٰ ظلم کا، سورۃ یونس آیت نمبر 103، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ لَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ چوتھا فتویٰ قول شطط، قول شطط، سورۃ کہف آیت نمبر 14، لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، قول شطط۔ اور 5واں فتویٰ شرک، سورۃ فاطر آیت نمبر 15، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ عجیب طرح سے قرآن کریم نے سمجھایا، سورۃ فاطر 13-14 میں، 13-14، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ جن جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، قطمیر جانتے ہو؟ کھجور کی گٹڑی کو دیکھا ہے؟ اس کی گٹڑی کے اوپر ایک سفید پردہ ہوتا ہے، اس کو دیکھا ہے؟ رمضان آنے والا ہے، پھر تماشا کرنا، اس پر ایک پردہ ہوتا ہے، اس پردے کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ مولانا حسین علی سے، نور اللہ مرقدہ۔
مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے کہا کہ تم اختتامی پروگرام میں مولانا حسین علی کو کیوں بلاتے ہو؟ یہ تو سیدھا سادہ عالم ہے، اچھی طریقے سے خطابت بھی نہیں کر سکتا۔ تو مولانا احمد علی لاہوری نے دو باتیں کہی، نیک آدمی ہوتا ہے۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور علماء کو بلاتا ہوں تاکہ عوام ان سے فائدہ لے لے، اور مولانا حسین علی کو بلاتا ہوں تاکہ علماء اس سے فائدہ لے لیں، علماء اس سے فائدہ لے لیں گے۔ دوسری بات کہی، مولانا حسین علی تو علماء میں ایسا عالم ہے کہ قرآن کے زیر زبر پیش سے مسئلے توحید کو ثابت کرتا ہے، قرآن کے زیر زبر پیش سے مسئلے توحید کو ثابت کرتا ہے۔ اب دیکھو مولانا حسین علی کیا کہتا ہے۔ مولانا حسین علی کہتا ہے کہ کھجور کو کس کو کھجور کو قبر کے ساتھ تشبیہ دے دی، کھجور کو قبر کے ساتھ تشبیہ دے دی، اور کھجور کی جو گچڑی ہے اس کو مردے کے ساتھ تشبیہ دے دی، اور کھجور کی گچڑی کے اوپر جو پردہ ہے اس کو کفن کے ساتھ تشبیہ دے دی، اور تو فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے کفن کے مالک، اپنے کفن کے مالک نہیں، تو تمہارا پکار کس طرح پورا کرے گا اور تمہاری حاجت کس طرح پورے؟ آگے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم ان کو پکارتے ہو تمہاری پکار سنتے نہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تمہاری پکار سنتے نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے لقد اسمعت لو نادیت حیا ولکن لا حیات لمن تنادی، تم ان کو سنا سکتے اگر وہ زندے ہوتے، ولکن لا حیات لمن، جن کو تم پکارتے ہو اس کے لیے زندگی نہیں ہے تو کس طرح سنے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہاری اس شرک سے انکار کریں گے، اس شرک سے کیا کریں گے؟ انکار کریں گے۔ آخری فتویٰ، چھٹا فتویٰ، سورۃ احقاف آیت نمبر 5، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ سمجھا؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اس شخص سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے سوا غائبانہ حاجات میں کسی اور کو پکارے، کسی اور کو پکارے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو نصیحت فرمائی، یا بنیا اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ، اے بچے، یا بنیا میرے لاڈلے، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہو تو کس سے مدد مانگ؟ ہندوستان تھا فاستعن باللہ، اللہ تعالی سے مدد مانگو۔ چلاسی بابا علیہ رحمت فرماتے تھے تو اندر رنجیا بابا بگوئی وذالک عندنا امرنا عجیب، خدا گفتاد منجو من قریبم و بابا لم یقل انی قریب، تو اندر رنج یا بابا بگوئی، تم مصائب میں یا بابا کہتے ہو، مصیبت میں اور مشکلات میں یا بابا پکارتے ہو، وذالک عندنا امرنا عجیب، اور یہ دین میں عجیب کام ہے، کیونکہ خدا گفتاد منجو من قریبم و بابا لم یقل انی قریب، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ، میں قریب ہوں، میں کیا ہوں؟
قریب ہوں. بابا نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ میں قریب ہوں. فلا تدعوا بأمر قد تغير على باب الإله لكم نصيب. اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا. جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی دربار میں ملتی ہے, وہ اللہ کی دربار میں ملتی ہے. تو ایاک نستعین, اللہ ہی سے مدد مانگ. ٹھیک ہے, ایاک نستعین, ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے, کسی اور سے مدد نہیں. کس چیز میں؟ ایک, عبادت کے کرنے, توفیق کرنے, قبول کرنے, سب میں اللہ سے توفیق مانگتے. جو پہلے عبادت گزر گیا نا, ایاک نستعین فی العبادہ, کہ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے دے, پھر اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. عبادت کرنے کی توفیق, کیونکہ عبادت میں بہت سے مشکلات ہیں, عوائق ہے, مشکلات ہے, اس کا شوق پیدا کرنا ہے. یہ سب کا سب کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ایاک نستعین فی العبادہ, یہ اس طرح ہے جس طرح سورۃ ہود کے اخیر میں آیا ہے, فاعبدہ وتوکل علیہ. فاعبدہ وتوکل علیہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کر اور اعتماد کر اس پر کہ اللہ قبول کرے گا, کہ اللہ قبول, اعتماد کرو. تو اللہ سے مدد مانگ. ایاک نستعین وبک نتوکل, وبک, اور تجھ ہی پر ہمارا اعتماد ہے کہ تم ہمیں عبادت کی توفیق دو گے اور پھر اس کو قبول کرو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی عبادت کے ساتھ بدگمان مت ہونا, عبادت کے ساتھ بدگمان, اعتماد کرنا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی تو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا. سمجھ آئے؟ ایک شخص مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی کے پاس آیا. میں نے کہا جی حضرت جی ہمارا کیا عبادت ہے, بس یہ کیا ہے, پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے. یہ ویسے ناامیدی کی باتیں کرتا تھا. ایک تو بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے کہ ہمارا عبادت اللہ کے دربار میں کیا چیز ہے, بس ہم اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ قبول فرمائے. لیکن وہ ایسی باتیں کرتا تھا جسے ناامیدی کی. تو مولانا مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح کا نماز پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے. پھر کہا ظہر کا بھی پڑھا ہے؟ نے کہا ظہر کا بھی پڑھا ہے. تو حضرت نے کہا کہ اگر اس کو تمہاری عبادت پسند نہیں تھی تو دوبارہ کیوں کھڑا کیا؟ سمجھ نہیں ہے؟ تو دوبارہ کیوں کھڑا کیا؟ پسند نہیں اس وجہ سے تو دوبارہ کھڑا کیا نا, پسند نہیں اس وجہ سے تو دوبارہ کھڑا کیا. اس پر ہمارا کوئی زور تھا کہ ہم اسے اچھے نہیں لگتے تھے تو کیوں کھڑا کیا ہے, کیوں اپنے قرآن کو بٹھایا ہے؟ اگر پسند نہیں ہے تو کیوں بٹھایا ہے؟ سمجھ آتی ہے؟ پھر اس نے کہا کہ بھائی ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا محنت جو ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے, اس میں اللہ کا نام آتا ہے, اللہ کو اپنا نام پسند ہے, اس میں اللہ کا نام آتا ہے, یہ اللہ کو کیا ہے, پسند ہے. پھر مولانا رومی کا شعر سنایا کہ یہ قبولی ذکر ما از رحمتت, یہ قبولی ذکر ما از رحمتت چون صلاۃ مستحاضہ رخصت. یہ قبولی ذکر ما از رحمتت, یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے محنت کو قبول کرنا یہ اللہ کی مہربانی ہے. یہ نہیں کہ ہم میں کوئی کمال ہے, یہ اللہ کی کیا ہے, مہربانی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مستحاضہ کی نماز کو عذر کے باوجود بھی قبول کرتا ہے, خون بہتا ہے اور پھر بھی قبول کرتا ہے. اس طرح ہمارے عبادات میں بہت سارے نقصانات تھے لیکن پھر بھی اللہ قبول کرتا ہے. ایاک نستعین فی العبادہ.
दूसरा माना इय्याका नस्तईनु फिल मुहिम्माति कुल्लिहा फिल उमूर कुल्लिहा। मैं हम सारे कामों में अल्लाह से मदद मांगते हैं, सारे हाजात में हमारे सारे हाजात है, हमारे सारी चीजें जो है हम किससे मदद मांगते हैं? अल्लाह से मदद मांगते हैं। दवाई करेंगे लेकिन मदद किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। हम अपना रुपया इस्तेमाल करेंगे लेकिन मदद किससे मांगेंगे? अल्लाह से मदद मांगेंगे। हाजात पूरा करना किसका काम है? अल्लाह का काम है। तो पूरे करने के लिए, अपनी जरूरियात को पूरे करने के लिए जायज असबाब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पूरे करने के लिए किससे मांगेंगे? इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, क्योंकि हमारे हाजात उसको मालूम है, सबके सब उसको। अजीब बात है, हमारे हाजात उसको क्या है मालूम है, फिर भी हमें कहता है उदऊनी, पुकारो। फिर भी हमें कहते हैं उदऊनी, पुकारो। ये से पसंद है कि बंदा मुझसे मांगे, बंदा मुझसे मांगे। मौलाना रूमी फरमाते तान गरियत तफल के नौशद लबन, तान खंदत अब्र के, तान गरियत अब्र के, तान गरियत अब्र के खंदत चमन। जब बच्चा रोए नहीं तो दूध नहीं पी सकता, जब बादल रोए नहीं तो चमन में सब्जा उगता नहीं। ये अल्लाह को पसंद है कि मुझसे मांगो। गर्च गोयत कि दानम सिरत, अगर से अल्लाह कहता है कि मैं तेरी बातिन को जानता हूं, तेरी पोशीदा हाजात को जानता हूं, ये भी उसको मालूम है कि कल परसों इसको क्या चीज की हाजत होगी, उसको भी मालूम है कि साल बाद इसको क्या हाजत होगी, 4 साल 10 साल 20 साल बाद इसको क्या हाजत होगी। फिर भी हमें कहता है मुझे मालूम है, लेकिन आपकी जुबान से सुनना मुझे पसंद है, आपकी जुबान से सुनना मुझे। अल्लाह यग़ज़िबु इन तरक्त सुआलहु व बनी आदम हीन युस्अलु यग़ज़िबु। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब मांगा जाए तो खुश होता है, और बनी आदम से जब मांगा जाए तो बस होगा। अल्लाह से मांगो, मांगने से खुश होता है, मांगने से खुश होता है। इय्याका नस्तईन, अल्लाह और बंदे के दरमियान सबसे बड़ा वास्ता जो है और ताल्लुक बनाने का तरीका जो है वो है दुआ। क्या है? जबरदस्त चीज अल्लाह से ताल्लुक बनाने का। जितनी आजिज़ी हो अल्फाज में, जितनी आजिज़ी हो, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खुश होता है। इमाम सुहैली रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया या मन यराम मा फी ज़मीर व यस्माउ अंतल मुइद्दु लिकुल्लि मा युतवक्काउ या मन युरज्जा फी शदाइद कुल्लिहा या मन इलैहिल मुश्तका व इलैहिल मफ़ज़अउ या मन खज़ाइनु रिज़्क़िही फी क़ौलिकुम उम्नुन फ़इन्नल खैरा इंदका अजमाउ माली सिवा करही लिबाबिक हीलतुन व इन ततरुद फ़अय्य बाबिन अक़रउ माली सिवा फ़क़री इलैका वसीलतुन फ़बिफ्तिक़ारी इलैका फ़क़री अदफ़उ फ़मनिल्लज़ी अदअू व आसिफ़ु बिस्मिही इन कान फ़ज़लुका अन फ़क़ीरिका युमनउ हाशा लिमज्दिका अन तुक़न्निता आसिया हाशा लिमज्दिका अन तुक़न्निता आसिया अल फ़ज़लु अजज़लु वल मवाहिबु अवसउ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजत, अपने हाजात पेश करो, वो सुनने वाला, देखने वाला, हाजात को पूरा करने वाला है। उसके एक कुन में सब कुछ पड़ा है,
اس اپنی عاجزی سے پورا کرو. اگر اس کے گھر سے اور اللہ کی در سے تم روٹ جاؤ گے اور اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ جاؤ گے تو کون سا دروازہ ہے کہ پھر اس کو کھٹکھٹاؤ گے؟ پھر کوئی ہے دروازہ؟ فَمَنِ الَّذِي أَدْعُو وَآتِفُ بِاسْمِهِ إِنْ كَانَ فَضْلُكَ عَنْ فَقِيرِكَ يُمْنَعُ. اے اللہ، اگر تیری فضل سے بندہ محروم ہو جائے تو پھر کون ہے اور کس کا نام ہے کہ میں حاجات میں اس کو لے لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تمہارا فضل بڑا، تمہاری عطا وسیع، بندہ جس کبھی تمہارے دربار سے نا امید نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اللہ سے مانگو ایاکا. دعا عبادت ہے تو عبادت میں طریقے پیغمبر ضرور، طریقے پیغمبر. ایاکا نستعین، حاجات پکارو. ایک چیز ہو گئی اللہ تعالی کی صفات کا وسیلہ، ٹھیک ہے. دوسری ہو گئی اپنی عاجزی کا وسیلہ، ایاکا نعبد. تیسری ہو گئی اپنی وفاداری کا وسیلہ. ہمارا دوسرا در نہیں ہے، دوسرا دروازہ نہیں ہے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب آ جاؤ اور اپنی حاجت پیش کرو. اہدنا الصراط یہ ہے تعلیم المسئلہ. اللہ رب العزت طریقہ سکھاتا ہے. ہر دفتر سے وصولی کا کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے. ہر دفتر سے ایک وصولی کا کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے وصولی کا طریقہ کیا ہے. پہلے اللہ رب العزت کی صفات بیان کرو، دوسری اپنی عاجزی پیش کرو، تیسرا جو ہے اپنی وفاداری دکھاؤ. مولوی صاحب سے تم نے کتاب مانگنا ہے، مولوی صاحب سے کیا مانگتے ہو؟ کتاب مانگتے ہو. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے. اب اگر آپ گئے نا اور آپ نے مولوی صاحب کو کہا یار آپ بڑے بخیل ہو، ٹھیک ہے کتابیں تو آپ کے ساتھ بہت ہے لیکن آپ بڑے بخیل ہو، دے دے گا؟ دے دے گا؟ نہیں دے گا. پہلے اس کی تعریف کرو، ماشاء اللہ جی اللہ نے آپ کو بہت ظرف وسیع دیا ہے، ایسی اللہ نے آپ کو اخلاق دیے ہے جی، اللہ نے آپ کو اخلاق. اب تھوڑا سا تیل لگاؤ نا، یہ پہلا کام ہے. تیل لگاؤ، صفت کرو، مدح کرو، تعریف کرو. اس کے بعد دوسرا نمبر، اگر آپ نے اس کی تعریف کی لیکن پھر کہا کہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کو کوئی ضرورت، دے دے گا. اب دوسری چیز اپنی عاجزی پیش کرو. ہمارے ساتھ کیا ہے، آج اس کے ساتھ ایک کن ہے، دوسرا شربِ قایا ہے اور تیسرا چاہتے. ہمارے ساتھ کوئی کتابیں ہی نہیں، ایک مدارک ہے اور بھی ہمارے ساتھ کوئی کتابیں نہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی کتابیں نہیں. کتابیں تو ماشاء اللہ آپ کے ساتھ ہے، مکتبہ ہے، یہ ہے وہ ہے، سمجھ آئے گا. تو دوسری اپنی عجزی دکھاؤ، تیسری عاجزی بھی دکھائی. لیکن تیسرے نمبر آپ نے کہا کہ ہمیں پہلے ضرورت آئی تھی تو ہم نے اس سے لیا تھا، پھر ادھر سے لیا تھا، پھر ادھر سے لیا تھا. آپ ادھر آئے گئے ہیں، اگر آپ نے دے دیا تو اچھا ہے، دے دے گا. نہیں، تیسری چیز وفاداری دکھاؤ. کیا وفاداری؟ پہلے بھی ہمیں کتاب کی ضرورت پڑی تھی تو ادھر آئے تھے، سال پہلے بھی ضرورت پڑی تھی تو ادھر آئے تھے، اب بھی ہمیں ضرورت ہے. یہ تین نسخے استعمال کرو، مولوی صاحب بالکل پاگل ہو کے کتاب اٹھائے گا آپ کو دے. طریقہ ہوتا ہے نا. اب اس طرح یہ تین وسیلے استعمال کرنے ہیں، تین وسیلے استعمال کرنے ہیں. مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے گدا خدرا تورا سلطان شدیدم، گدا خدرا تورا سلطان شدیدم، بدر گاہی تو اے رحمہ دویدم. گدا خدرا تورا سلطان شدیدم، اپنے آپ کو میں نے عاجز دیکھا. تورا سلطان شدیدم،
اور تمہیں اپنے بادشاہ دیکھا، تم کو اپنے بادشاہ جانا، بدرگاہی تو اے رحمان دویدم، تو اے رحمان میں آپ کے دربار کی طرف دوڑتا ہوں. 3 چیزیں ہو گئی ایک شعر میں. قضا خدرا عاجزی، سلطان تورا اللہ کی صفت، اور تیسری چیز بدرگاہی تو اے رحمان دویدم وفاداری. اب 3 نسخے استعمال کیے، اب مانگو گے کیا؟ ایسی چیز مانگو. شہباز شریف نے آپ کو مہمان بنایا ہے. شہباز خان جانتے ہو نا، اسلام آباد میں ہوتا ہے ایک آدمی، نہیں اسلام آباد میں ہوتا ہے لاہور میں، وہ ایک آدمی ہے، اس نے آپ کو بلایا کہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے. پھر آپ سے کہا کہ ہر کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ. آپ نے کہا کہ ہمیں ایک کیک کی ضرورت ہے. یہ شرم نہیں ہے؟ اور یہ کہتا کہ مجھے جرابوں کی ضرورت ہے، جرابیں چاہیے مجھے. تو یہ کیا مانتے ہو تم بادشاہ سے؟ وزیر اعظم ہے یار، بے عزتی مت کرو. ایسی چیز مانگو کہ تمہاری غریبی ختم ہو جائے، اس کے مطابق چیز مانگو. اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کے دربار کے قریب ہو گئے ہو. اللہ کے صفات بیان کیے تم نے، اپنی عاجزی پیش کی، اور ایاک نستعین اپنی وفاداری دکھلائی. اب ایسی چیز مانگو نا، ایسی چیز مانگو، حقیر ادنا کو مت مانگنا. ایسی چیز مانگو کہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. وہ کیا ہے استقامت علی الصراط، اهدنا الصراط اهدنا الصراط. جب تم نے اتنی چیزیں مان لیے، اللہ رب العزت کی صفات مان لیے، عبادت کا وعدہ کیا، استعانت کا وعدہ کیا، اس طرح کیا، تو کیا تمہیں ہدایت نہیں تھی کہ تم کہتے ہو کہ اهدنا الصراط المستقیم؟ یا منگور استاد تھا کم دے بولے منگور میں سمور دو. طالب علم سے پوچھا نا کسی نے کہ اے منگور استاد تم کدھر کے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ کیا منگور میرا ماں ہے، تو یہ منگورے کا ہوں نا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہدایت نہیں ہے. ایاک نعبد کا، ایاک نستعین کا، تو یہ بندہ ہدایت پر نہیں ہے، تو کیا بھی کہتا ہے کہ اهدنا الصراط. تو ایک جواب ہدایت کے مراتب ہیں. ہدایت کی کیا ہے؟ ایک دکھلانا ہے، ایک چلانا ہے، اور ایک پختہ کرنا ہے. دکھلانا ہے نا، یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ اللہ ہمیں دکھا، اللہ ہمیں. دوسرا ہے دکھانے کے بعد اس پر چلانا، اس پر چلانا. ایسا ہے کہ رستہ دیکھا ہے لیکن چلتے نہیں ہو، تو اس پر کیا ہے؟ چلانا ہے. چلانا ہے، چلتے بھی ہو، چلتے رہنا ہے. اگر مقابلہ آ جائے تو اگر کیا پرواہ، اگر ساری خدائی ہو مخالف، ربط قلب نصیب ہو جائے. کیا نصیب ہو جائے؟ ربط قلب نصیب ہو جائے. تو ہدایت کے مراتب ادھر جو ہے، اگر آپ کی طرح پکا موحد یہ جو ہے دعا کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے استقامت اور ربط قلب نصیب فرما. اہدنا مانا کیا ہے ثبتنا علی الصراط، اہدنا فی الاستقبال کما ہدیتنا فی الحال. امام راضی بھی عجیب بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ کم من عالم وقعت له شبهة ضعیفة فی خاطره فزاغ وظل وانحرف عن الدین القویم والمنهج المستقیم. کبھی کبھار بہت بڑا مولوی ہوتا ہے اور اس کو کوئی معمولی سا شبہ آ جاتا ہے، اور اس شبے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. تو استقامت بڑی دولت ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھ کے استقامت کی دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی، ثبت قلبی علی. تو یہ دعا بہت ضروری ہے.
استقامت بڑی چیز ہے. کم جاہل وہذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وسیر العالم النحیل زندیقا. تلخیص میں پڑھو کہ بڑا مولوی جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بلعام کو دیکھو، بلعام ابن باعور دنیا کی لالچ میں آ کر گمراہ ہو. تو اس طرح کبھی شبہ آ جاتا ہے، کبھی شہوت آ جاتا ہے. تو استقامت بڑی دولت ہے. استقامت ہبۃ رحمانیت، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے. انبیاء یوسف علیہ السلام توفنی مسلمن کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ توفنی مسلمن. اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. توفنا مع الابرار، توفنا مسلمین. موسیٰ کے صحابہ توفنا مسلمین، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ توفنا مع الابرار. بڑی دعا ہے. تو اہدنا ثبت. اور ہدایت کے مراتب ہے، کسی ایک پر ٹھہرنا نہیں. یہ ہمیں دعوت ہے کہ دین میں آگے بڑھنا ہے. آپ نے بس توحید سیکھی ہے اور توحید کو آگے بڑھانا مت. بھائی توحید سیکھی ہے، توحید کو عشق تک لے جانا ہے. اور جب عشق تک گئے نا تو پھر یہ عشق ایسا دریا ہے کہ شیخ سعدی فرماتے نہ حسن شرایت دارت نہ سادی را سخن پایان، نہ حسن شرایت دارت نہ سادی را سخن پایان، بمیرت تشن مستسقی و دریا ہم چنا باقی. اللہ کے حسن کا ایسا دریا ہے کہ اس سے بندہ گون پی 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 کے پھر بھی پیاسا ہوتا ہے. پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ پیاسا. ایسا عجیب دریا ہے. حافظ شیرازی فرماتے الایا ایھا الساقی ادرکۃ و ناولھا، الایا ایھا الساقی ادرکۃ و ناولھا، کیش قد اول آسان نمود ولی افتاد مشکلها. میں اے ساقی اب تو جام کو اور بھی جام لے آؤ، جام لے آؤ، پلاؤ مجھے، اور بھی پلاؤ، اور بھی پلاؤ، اور بھی پلاؤ. عشق تو ابتدا میں بہت آسان تھا، اب اس کو لے جانا، آگے لے جانا بہت مشکل ہے. اب اس پر جو ہے بس نہیں ہے. اقبال کہتا ہے دل کے عاشق خصابر مگر سنگست. بھی وہ دل جو عاشق ہو، اللہ کے ساتھ اس کا محبت ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ بس یہی بس ہے. بس یہ کیا ہے؟ یہ دل نہیں پتھر ہے. عاشقی تاب صبوری ہزار پر سنگست، عاشقی بصبوری ہزار پر سنگست. صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں بھی سیر نہیں ہوں گے، جنت میں بھی سیر نہیں ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں، روایت نہیں ہے کہ ان فی الجنان لجنہ یقال فیہا آرینی آرینی آرینی. جنت میں ایسا جنت ہے کہ اس میں بس صرف یہ ہوگا کہ ارنی، اور دیدار کر، اور دیدار، اور دیدار، اور دیدار. تو ہدایت اے برادر بے نہایت در گئے برہر کے میرسی بروے بئیس. اے برادر، اے بھائی، یہ جو ہے ہدایت اللہ کی طرف جانا جو ہے، یہ کسی حد پہ بندہ کھڑے کرنے کو دیتا نہیں ہے کہ تم ادھر کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بلکہ آگے آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ. پیغمبر کہتا ہے ربی انی ظلمت نفسی، میں ابھی تک اپنے مقام کو نہیں پہنچا. انی ظلمت نفسی.
اور تم کہتے ہو کہ پلان کے جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے، پہنچا ہوا سرکار ہے، پہنچا نہیں. فاتحہ دیکھو، ایک دینا آگے بڑھ آگے. یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ بھائی اپنی ایمان کو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ، اپنی ایمان کی قوت کو بڑھاؤ، اپنی ایمان کی کیفیت کو بڑھاؤ. یہ ہمیں دعوت ہے. اور ہم بس چپ بیٹھے ہوئے. ایک دینا آگے بڑھاؤ ایمان کو، محبت کے درجے کو لے جاؤ اور محبت کو بڑھا کے اشد حبا تک لے جاؤ. اشد حبا للہ والذین آمنوا شد. تو اہدنا استقامت ہے. اور صیغہ جمع لایا ہے نا، صیغہ جمع لایا ہے اس وجہ سے کہ بعض کو ہدایت ہو اور بعض کو ہدایت نہ ہو تو ہم آپس میں لڑ پڑیں گے. آپس میں کیا ہوں گے؟ لڑ پڑیں گے. تو ساروں کو ہدایت کر کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑ پڑے. ایک دن اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم روڈ کو کہتے ہیں، صراط رستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا رستہ. اسلام، دین، قرآن اس کو رستے کے ساتھ تشبیہ دے دی، معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دے دی. کیونکہ محسوس رستے کے ساتھ کے ذریعے سے بندہ چلنے سے، کسی سے چلنے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. تو قرآن اور اسلام کو عملی کرنے سے بندہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، منزل مقصود تک پہنچتا ہے. پھر رستے میں سیدھا رستہ جو ہو اس میں چند صفات ہے. ایک ہی سیدھا رستہ کون سا ہے؟ ایک کہ اس میں چڑھائی نہ ہو، چڑھائی اترائی یہ مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آسان ہو. دوسری بات اس میں موڑ نہ ہو، موڑ. پھر اس میں وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ موڑ کے آگے کیا ہوگا. تیسری اس میں چوک نہ ہو، کیونکہ چوک میں ہر وقت اشتباہ ہوتا ہے. کدھر چوک، کدھر تک موڑ جائے یار، دائیں یا بائیں؟ دائیں. پھر آگے چوک میں یار بائیں مڑے، پھر کیا ہے دائیں مڑے. تو یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. جدھر چوکیں زیادہ ہوتی ہے تو ادھر اشتباہ زیادہ ہوتا ہے. اور چوتھی چیز کہ درمیان میں پل نہیں گرا ہوا ہو، یعنی کٹی نہیں ہو درمیان میں کٹی. یہ رستہ سیدھا ہوتا ہے. کتنے صفات ہو گئے میرے؟ آسان منحنی منکسر میں نے نہیں کہا، آسان بات میں نہیں تھی. 4 چیزیں ہیں اسلام میں، 4 چیزیں ہیں. اسلام بھی سیدھا رستہ ہے. کیا مطلب؟ اس میں مشکل نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چڑھائی نہیں ہے کہ مشکلات ہیں. الدین یسر، الدین خطرات نہیں ہیں، ڈرنا مت، خطرات نہیں ہیں. موڑ نہیں ہے. لم یجعل له عوجا، لم یجعل له، اشتباہ نہیں ہے، شک شبہ. اور درمیان میں کٹی نہیں ہے. لن انقسام لها، درمیان میں کٹی نہیں ہے. سیدھا صراط ربک، صراط ربک، سیدھا سیدھا جاؤ تو کس کے ساتھ پہنچو گے؟ اللہ کو پہنچو، منزل مقصود تک، منزل مقصود. تو یہ صراط مستقیم ہوتی ہے کہ اس میں 4 صفتیں ہو. صراط مستقیم، اس کی مصداق قرآن میں دیکھو. صراط مستقیم کس کو کہا ہے؟ العبادۃ للہ وحدہ. یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 50 میں ان اللہ ربی و 51،
ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے، بالکل سیدھا، ایک اللہ کی عبادت۔ دوسرا نظام قرآن کو صراط مستقیم کا ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 126، ھذا صراط ربک مستقیما، یہ رستہ ہے تیرے رب کا۔ اضافت کے فوائد ہوتے ہیں، آپ تو علماء ہیں، ایک اضافت کا ایک معنی تقرر کا، ایک معنی کمال کا، اور ایک معنی مقصود کا۔ اب بتاؤ، صراط ربک مستقیما، اس رستے کو مقرر کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو ما من الکامل فہو الکامل، ما من الکامل فہو الکامل، تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی۔ دوسرا صراط ربک، یہ کمال کو اور ترقی کو پہنچانے والا ہے، کیونکہ رب کا ہے نا، تو رب ایک کمال کو پہنچانے والا، پڑھا نا کمال کو۔ صراط ربک، چوتھا، تیسرا صراط ربک، نتیجہ کیا ہے؟ رب ملے گا۔ کون ملے گا؟ قرآن اللہ کا رستہ ہے، تو آپ پشاور کے روڈ پہ جاؤ گے تو کدھر پہنچو گے؟ لاہور یا پشاور؟ پنڈی گلگت کے روڈ پہ جاؤ گے تو گلگت پہنچ جاؤ گے یا لاہور؟ گلگت۔ تو اللہ کے رستے پہ چلو گے تو کون ملے گا؟ قرآن کے ساتھ قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کو قانون بناؤ گے تو کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ در سخن مخفی منم چوبوئی گل در برگ گل، ہر کی دیدن میل دارت در سخن بیند مرا۔ میں اپنے کلام میں اس طرح چھپا ہوا ہوں، اس طرح چھپا ہوا ہوں جس طرح پھول میں خوشبو۔ جو بھی کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میرے کلام میں مجھے دیکھ، میرے کلام میں مجھے دیکھ۔ صراط ربک مستقیم۔ تیسرا انبیاء والا رستہ، پیغمبر علیہ السلام کا رستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، صراط مستقیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پیغمبر علیہ السلام کا رستہ سیدھا ہے۔ اللہ اللہ، اور چوتھا مصداق اتباع پیغمبر۔ فاتبعونی، سورہ زخرف آیت نمبر 65، فاتبعونی ھذا صراط مستقیم، فاتبعونی ھذا صراط مستقیم، میرے پیچھے پیچھے آ، میرے پیچھے پیچھے آ، یہ میرے پیچھے پیچھے آنا یہی صراط مستقیم ہے۔ چار مصداق میں نے بیان کیے، آسان ہے، لیکن چاروں صرف لفظی اختلاف ہے، مصداق ایک ہے، الاسلام۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، سورۃ انعام آیت نمبر 152۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ اسلام۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اسلام۔ پیغمبر علیہ السلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام۔ پیغمبر کی اتباع کیا ہے؟ اسلام۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ، یہ پیغمبر کا رستہ۔ تو اسلام جو ہے یہ صراط مستقیم، ٹھیک ہے نا؟ صراط مستقیم مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو نہیں ہوگا۔ صراط مستقیم پیغمبر علیہ السلام نے
مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک ہے بندہ شخصی طور پر عمل کرے، انفرادی طور پر، یعنی اپنے آپ کو نیک بنائے، اپنے آپ کو نیک بنائے، تو اس عمل کو رستہ نہیں کہتے۔ میرے خیال میں میرا تعبیر بس کیا مصیبت ہے اردو یہ مقام ہے نا کہ پشتو تو پھر بندہ صحیح طریقے سے تو تعبیر کر سکتے ہیں نا، کہ اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے جو عمل کیا جائے اس کو رستہ نہیں کہتے، رستہ اس عمل کو کہتے ہیں، رستہ کہ اس میں بندہ اپنے ساتھ سوسائٹی، سماج، قافلہ کو جمع کر کے رستے پہ روانہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں صراط۔ تو مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سماج کو سدھارنے کے لیے ماحول کو اور اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو طریقہ کار اللہ نے دیا ہے، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اس پر اللہ کی شکریہ ادا کرنی ہے۔ الحمدللہ، ایسا رستہ انسان کی دماغ اس سے عاجز ہے، انسان ایسا رستہ بنا نہیں سکتا، ایسا رستہ بنا۔ تو رستے پہ چلنا ضروری ہے یا چھوڑنا ضروری ہے؟ چلنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ رستہ کامل ہے یا ناقص ہے؟ کامل ہے۔ تو اس رستے میں حقوق کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ حقوق، انسانوں کے حقوق کا مسئلہ، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہ ہو تو ناقص نہیں ہے، پھر تو کیا ہے؟ ناقص ہے۔ پھر الصراط مستقیم کیا کہتے ہیں اس کو؟ پھر تو ناقص ہے۔ پھر کبھی اس رستے پر چلو گے اور جب ضرورت پڑ جائے تو کسی اور کے رستے پر چلو گے، کیونکہ کامل نہیں ہے، تو پھر اس دن کا کیا مانا ہو؟ پھر کسی اور کی رستہ کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کیا ہے؟ ناقص ہے، ناقص ہے۔ تو یہ جو ہمارے ماحول میں اور ہمارے ملک میں جو یہ سیاست کا طریقہ ہے، میں جماعت کا رکن نہیں ہوں یہ سیاسی پارٹیوں کا، میں صرف پوچھتا ہوں علماء ہوتے ہوئے آپ ذمہ دار ہے کہ یہ شرعی طریقہ ہے؟ میں سیاست کی بات نہیں پوچھ رہا، میں اس جو یہ طریقہ رائج ہے اس کی بات کرتا ہوں۔ یہ طریقہ شرعی ہے؟ شرعی نہیں ہے۔ تو جب طریقہ کیا ہے شرعی نہیں ہے تو غیر شرعی طریقہ سے شریعت قائم ہو سکتی ہے؟ یار ایک وکیل تھے، وہ وفات ہو چکے ہیں، اللہ اس کی مغفرت نصیب فرمائے، بڑا اچھا آدمی تھا۔ میں ایک کیس تھا، میں نے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا کہ یار ہم یہ چیزیں بھی نہیں سمجھتے، یہ سیاست وغیرہ کی کیا بلا ہے، لیکن ہمارے اچھے خاصے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے اسلام کی خدمت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے اسلام آئے گا، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ میں نے اس وکیل سے پوچھا تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ وکیل ہیں، آپ کو زیادہ معلومات ہوگی، میں مولوی سے نہیں پوچھتا، آپ سے پوچھتا ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ طریقہ غیر شرعی ہے، تو یہ حرام طریقہ ہے، جو اس کو گناہ سمجھے تو اس کے لیے حرام ہے، اور اگر اس طریقے کو جائز سمجھے، حلال سمجھے، پھر خطرناک مسئلہ ہے، لیکن طریقہ تو کیا ہے؟ غیر شرعی، حرام ہے۔ اور آپ مفتی ہے، مجھے کہا کہ حرام کب حلال ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا استرار میں کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے شرط کیا ہے، وہ بہت سنجیدہ تھا نا، مجھے کہا کہ استرار کے ساتھ شرط قرآن نے کیا لگایا ہے، غیر باغن والا عادل لگایا ہے نا، میں نے کہا یہ تو لگایا ہے۔
تو اس نے کہا کہ ان لوگوں پر کس نے زور دیا ہے کہ تم اس میں شرکت کرو؟ ان کو کسی نے تو مجبور نہیں کیا ہے، اور یہ خود بخود اس کے پیچھے کیا ہے، لگے ہوئے. تو ایک تو یہ اس میں باغی ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اور یہ کیا ہے، غصے ہے اس میں. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کرنا ہے، کیس ہم اس پر کیا کرتے ہیں، شریعت کی خدمت کرتے، تو اس وقت میرے خیال میں جو ہم یہ بات کرتے تھے تو 70 سال ہو گئے تھے. تو اس نے کہا تھا کہ 70 سال ہو گئے، اس کا تجربہ پورا نہیں ہو گیا. تو یہ عادی بھی ہو گئے، باغی بھی ہو گئے، اور عادی بھی ہو گئے، اور پھر بھی کہتے کہ اس طرح رہی، کیسا اس طرح رہے. میں نے کہا یار ہم نہیں سمجھتے مولویوں کی باتیں، لیکن ہم یہ بات سمجھتے کہ آپ بھی بتاؤ کہ اس پر اسلام آئے گا یا نہیں. اس نے کہا کہ آئے گا. یہ اس کی بات ہے، میں صرف سنا تھا. اس نے کہا کہ آئے گا، اسلام آئے گا، لیکن اس کی مثال ایسی ہوگی نا کہ ایک شخص گندگی کے ڈیر میں، نہیں گندگی ہوتی ہے نا، دیران ہوتا ہے، گندگی کا ڈیر ہوتا ہے، گندگی کے ڈیر میں جو ہے وہ مزبلہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں مزبلہ میں کچرادان جو ہوتا ہے کہ اس میں وہ چلتا پھرتا ہے. تم کہتے ہو کیا دیکھتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں مونگ پھلی تلاش کرتا ہوں. اس گندگی میں کیا تلاش کرتا ہوں؟ مونگ پھلی تلاش کرتا ہوں. تم کہتے ہو کہ یار اس گندے کے ڈیر میں مزبلہ میں مونگ پھلی کدھر سے ملے گا؟ وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی شخص نے مونگ پھلی کھایا ہو اور ایک مونگ پھلی اس کی نگل گئی ہو پورے کا پورا، اور پھر تقاضے کے ذریعے سے ادھر نکلی ہو، تو شاید مل جائے. تو اگر اس نظام کے ذریعے سے اسلام مل جائے تو اس کا مثال اس مونگ پھلی کی طرح ہوگا. وہ اسلام نہیں ہوگا جو اسلام اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ وہ اسلام اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے، وہ اسلام نہیں ہوگا. وہ اسلام ہوگا جو امریکہ کے فیکٹری سے پاس ہو کے برطانیہ کا چکر لگا کے پاکستان پہنچ جائے. یہ وہی اسلام ہوگا. میں نے کہا یار بچے اب تشفی ہو گیا، اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. تو یہ ہم احساس سے کم طریقہ شکار ہیں. صحیح بات ہے. ہم مولوی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس بات کو، اس سیاست کو چھوڑا، تو کابل گرام شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کو چھوڑا نا تو آپ پر صاف کفر آتا ہے. ہم اس کے پیچھے، اس کے آگے کڑے ہیں نا، تو ہم یہ کفر کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے تھے میں کہتا ہوں آپ کو خدا کے لیے آپ بھی ادھر ہو جاؤ، آپ پر یہ کفر نہ پڑے. آپ کیوں کفر کے آگے سامنے ہوتے ہو؟ ادھر ہو جاؤ اور اس کفر کی دیوار کو باہر سے بند باندھ کے، باہر سے لوگوں کی سوشل طاقت بنا کے، نظریہ بنا کے. اب مولانا محمد خان شیرانی نام ہے نا، ایک شیرانی صاحب، اس نے پنجپیر میں تقریر کیا تھا، پنجپیر میں اجتماع میں تقریر کیا تھا. اس نے کہا کہ اس نے پتہ نہیں 60 سال یہ سیاست کیا یا کتنے سال کیا. اس نے کہا کہ ہم نے تجربہ کیا کہ اس طریقہ سے، اس سیاست سے لوگوں کے حقوق بھی ختم. یہ نہ جمہوریت ہے نہ اسلام ہے. یہ آگے میں کہیں بات کروں گا کہ جمہوریت کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جمہوریت ہے نہ اسلام ہے. جمہوریت سے مغرب کو خوش کرتے ہیں، اسلام سے مسلمان کو خوش کرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا پنجپیر میں کہ علماء کو چاہیے کہ باہر سے عوام کی طاقت بنا کے، باہر سے عوام کی نظریہ بنا کے، اور باہر سے محنت کر کے اور اپنی حقوق کی جنگ لڑے. باہر سے یہ بات کرے تو ہو جائے گا، اندر سے کچھ نہیں. مولانا حسن جان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہوگا. وہ ایک دفعہ پاس ہو گیا تھا الیکشن میں بڑی اکثریت سے. تو الیکشن اسمبلی میں چلا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ تو بیٹھے ہوئے ہو، شریعت کی بات کرو. شریعت کی بات کرو. تو وہ لوگ ادھر ہنس پڑے. اس نے کہا کہ کیوں آپ کیوں ہنسے، شریعت کی بات کرتے ہیں.
फिर वो हंस पड़े लोग। उसने कहा कि हंसते तुम क्यों हो? उसने कहा कि मौलवी साहब, ये बात लोग बाहर करते हैं वोट हासिल करने के लिए, फिर जब इधर जाते हैं तो इधर नहीं करते, इधर लोग ये बात नहीं करते। उसने कहा कि ये लोग नहीं करते, फिर उसने कहा कि नहीं करते। उसने अपने चादर उठाया, 18 दिन असेंबली में गुजारा। कितने? 4 दिन। उसने कहा कि मैंने बुखारी का मजलिस छोड़ा था एक मकसद के लिए कि शरीयत की खिदमत हो जाए, और जब शरीयत की खिदमत नहीं होती तो मुझे बुखारी की खिदमत मंजूर है, मुझे इस जिल्लत में रहना मंजूर नहीं है। 18 दिन बाद इस्तीफा दे के आ गया। तो सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुकूक का रास्ता दिखाया है। हर माहौल में अपने आप को देखो, आप किस माहौल में हो, किस माहौल में हो, उस माहौल में जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार देखो, उसी तरीक़े से मेहनत करो। इस्लाम कामिल है, मुकम्मल है, तरीक़ा भी मौजूद है, सलीका भी मौजूद है, तरीक़ाकार भी मौजूद है। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। फिर ये सिरात मुस्तकीम के मानने वाले कौन है और इनकार करने वाले दाई कौन है, मानिईन कौन है, ये फिर सिमतुद्दुरर में देखो। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। अब जो है सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, राह उन लोगों का जिस पर तुमने एहसान किया है। नमूने रब्बे कल्ब, ऐसा नहीं कि हमने ऐसा सवाल किया है, हमने ऐसा सवाल किया है कि किसी को रब्बे कल्ब नसीब नहीं हुआ है, न किसी को रब्बे कल्ब नसीब हुआ है। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, पहले सिरात मुस्तकीम और अब रिजालुस सिरात, यानी बिशारत। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता जो है सिर्फ रास्ता है और इस पर चलने वाले मौजूद नहीं, और इस पर जो चले हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं। इस पर चलने वाले भी हैं और चलने वाले कामयाब भी हो गए हैं। इसकी बड़ी जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में एक मुमलिकत को मॉडल बनाए इस्लाम का, इसकी बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। हमारा एक साथी है कॉलेज में, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, उसने कहा कि हम इंग्लैंड गए, बरतानिया, उधर हम मुतालिया की जो वीजा था ना मुतालिया का, उसके लिए हम गए थे। स्टडी वीजा जो होता है कि हम स्टडी करें, तो हमें मकतबा में गए, बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, बहुत बड़ा, बहुत खामोशी थी। तो मैं किताबों में इस तरह अलमारियों में चलता फिरता रहा। तो एक कोने में बातें आने लगी। मैंने कहा कि कोई तो है। तो मैं जब गया तो एक लड़का और एक लड़की दोनों बैठे हुए थे, आपस में गपशप लगा रहे थे। उसने मुझे कहा आ जाओ बैठ जाओ, और मुझे कहा कि यू आर पाकी, कि तुम पाकिस्तानी हो। तो मैंने कहा नो आई एम मुस्लिम। ये मैं बात छेड़ना चाहता था। मैंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं, मैं मुसलमान हूं। तो उसने कहा कि मुसलमान किया, तो मैंने इस्लाम का तारुफ कराया। फिर मैंने उनको दावत दे दी। मैंने कहा कि चलो दावत हो दे। तो मैंने उनको कहा कि आप मुसलमान क्यों नहीं होते? तो उसने मुझे कहा कि किसकी तरह मुसलमान हो जाए, किसकी तरह? फिर मैं खामोश रहा। किन लोगों की कहता कि मेरी तरह, तो मेरी तो दाढ़ी नहीं थी और टाई पहनी हुई थी। मैंने कहा कि अपने तरीका भी नहीं कह सकते। फिर ये लोग कौन जानते हैं? तो उस वक्त कज़ाफी की हुकूमत थी, तो अगर कज़ाफी बताओ तो वो भी शराबी है। मैंने कहा क्या कौन बताओ इनको? अरब में जिसकी हुकूमत थी वो भी ठीक नहीं था,
میں نے کہا کہ پاکستان والا جو ہے ضیاء الحق بتاؤ وہ بھی ٹھیک نہیں آرامی ہے. یار یہ کیا مصیبت ہے. اب میرے ساتھ کوئی ماڈل نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ سامنے پیش کروں جو وہ جانتے ہو نا کہ اس طرح مسلمان ہو جاؤ. تو میں نے فوراً کہا عمر جیسا عمر جیسا مسلمان ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ عمر زندہ ہے. تو میں نے کہا کہ عمر زندہ نہیں لیکن عمر کا قانون تو زندہ ہے. عمر نے جس اسلام کو اپنایا تھا فالو کیا تھا وہ اسلام کیا ہے زندہ ہے. خیر میں نے ان کو تو خاموش کیا لیکن دل میں شرمندہ ہو گیا. اب میرا ایک غرض ہے, بات تو سمجھ گئے نا. انسان ماڈل چاہتا ہے. مولانا سندھی فرماتے ہیں مجھے اپنے استاد نے روس بھیجا, شیخ الہند نے مجھے روس بھیجا. اس نے مجھے کہا کہ عبید اللہ تم روس چلو. میں نے کہا کیوں جی؟ وہ خاموش ہو. پھر 2 مہینے گزرے, پھر مجھے کہا عبید اللہ تم روس چلو. میں نے کہا کیوں جی؟ پھر وہ خاموش ہو. 2 مہینے بعد پھر مجھے کہا عبید اللہ تم روس چلو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر بیگ اٹھایا روانہ ہو گیا. وہ میرے ساتھ چل پڑا. شیخ الہند میرے ساتھ چل پڑا. رستے میں جو کام کرنا تھا وہ مجھے سب کچھ بتایا. میں شرمندہ ہو گیا کہ میں نے کیوں کہا تھا. وہ اس وجہ سے تو پریشان ہے کہ شاگرد کیوں کہتا ہے. جب استاد نے کہا کہ چلو تو چلو نا. میں روانہ ہو گیا. اس نے مجھے جو کہا نہ تو کہا. میں روس چلا گیا. ادھر چلا گیا. ادھر ان کی میٹنگ تھی. میں تو وزیر خارجہ کی حیثیت جاتا تھا, ہندوستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت. میں ادھر چلا گیا. ادھر میٹنگ میں بیٹھ گیا. وہ لوگ حقوق کی بات کر رہے تھے, مظلوم کی حقوق کی, مزدور کی حقوق کی بات کر رہے تھے کہ مزدور ذلیل ہوتا ہے. اس پر ان لوگوں کی گفتگو تھی. میری باری آئی. میں نے اسلام کو شاہ ولی اللہ کے طرف سے ان کو سنایا کہ یہ قانون ہے. پورے طریقے سے میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ قانون ہے, اس میں عوام کے بھی حقوق ہے, خواص کے بھی حقوق ہے, سارے میں نے بتایا. جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو تم نے پیش کیا ہے اس کا دنیا میں کوئی ماڈل ہے؟ بھی بہت افسوس کے ساتھ مجھے نہیں کہنا پڑا کہ نہیں ماڈل نہیں. اس نے کہا کہ اگر اس کا کوئی ماڈل موجود ہو اور انہوں نے اس کو فالو کیا ہو تو ہم اس قانون کو فالو کریں گے. یہ بڑا اچھا قانون ہے. مولانا سندھی نے فرمایا کہ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ قرآن اور اسلام کو لوگ پیارتے ہیں لیکن قرآن کو پیش کرنا ضروری اور ماڈل ضروری ہے کہ ایک ماڈل مل جائے بس, چھوٹی سی مملکت ہو لیکن پورا کا پورا اسلام اس میں جو ہے فالو کیا گیا ماڈل. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اسلام کو سمجھا تھا اور جنہوں نے اسلام کو فالو کیا تھا وہ منعم علیہ بن گئے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا. انعام دنیا کا 2 چیزیں ہیں, ایک صراط مستقیم کا علم اور دوسرا صراط مستقیم پر چلنا عمل. علم اور عمل, علم اور یہ نعمت ایک بات کہتا ہوں, یہ نعمت صراط مستقیم اسلام اس کا علم و عمل ایسی نعمت ہے کہ ساری نعمتوں کا بادشاہ ہے. اگر کوئی دنیاوی نعمت اس کی غلامی کرے تو وہ بادشاہ بن جائے گی, اگر کوئی نعمت اس کی غلامی نہیں کرے گی تو یہ نعمت نہیں زحمت بن جائے گی.
میں نے قرآن کریم کے بہت سے آیاتوں کو حل کیا ہے. یہ نعمتوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. کیا ہے؟ بادشاہ. صراط مستقیم ساری دنیاوی نعمتوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. مال ہے، دولت ہے، بچے ہیں. اگر اس کا تعلق دولت ہے، حکومت ہے، زمین ہے، جاگیر ہے، ساری نعمتیں دنیاوی، یہ اگر اسلام کی نوکری کرے تو یہ سارے کے سارے کیا بن جائے گی؟ نعمتیں بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ اور اگر مال دولت اس نے اس کی نوکری نہیں کی تو پھر یہ نعمت نہیں ہے، استدراج ہے. نعمت نہیں کیا ہے. نعمت یہ ہے اصل. اور یہ دنیاوی نعمتیں تب نعمتیں بنیں گی جب اس نعمت کی نگرانی میں ہو، جب بادشاہ کی خدمت کرے. بادشاہ کی خدمت کرے. قرآن مجید میں یہ بہت لمبا چوڑا مضمون ہے. مال اور دولت کے قرآن نے نعمت نہیں کہا ہے، عذاب کہا ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الدنیا، لیعذبہم بها ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. نعمت نہیں کی، استدراج ہے. نعمت نہیں کیا ہے. اصل نعمت صراط مستقیم کی علم اور کیا ہے؟ عمل ہے. علم اور عمل ہے. انعمت علیہم. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ میں ارتفاقات کی بحث میں فرماتے ہیں علماء کے لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کی حجت اللہ دیکھنا بہت ضروری ہے، اور مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالی کی بعض کتابیں جو اس کی اپنی ہو وہ دیکھنی بہت ضروری ہے. ضروری ہے. شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اذا وجد الخلیفہ، اذا وجد الخلیفہ وانقاد الملوک وانقادت الملوک والجبابرہ فاطمأنت البلاد وبہذا تمت النعمہ. اذا وجد الخلیفہ، جب سارے انسانوں کا اور مسلمانوں کا بادشاہ ایک ہو جائے. وانقاد له الملوک والجبابرہ، اور یہ چھوٹی چھوٹی مملکتیں اور یہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں اس کے تابع بن جائیں. بہذا تمت النعمت واطمأنت البلاد، تب نعمت تام ہو جائے گی اور سارے ملک مطمئن ہو جائیں گے. سارے ملک، کیونکہ اب صراط مستقیم آ گیا. انعمت علیہم، نعمت تام ہوگی. صراط الذین انعمت علیہم. قرآن کریم نے میں نے نعمت کی چیزیں کہی دو، علم و عمل. سورۃ نساء آیت نمبر 69. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. منعم علیہم کی جماعت کتنی ہے؟ 4. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب دیکھو، پیغمبر وہ ہوتا ہے جس کی علم اور عمل وحی کی نگرانی میں ہو. علم اور عمل وحی کی نگرانی میں ہو. وہ کیا ہوتا ہے؟ صدیق کون ہوتا ہے؟ جو علم میں پیغمبر کا سچا وارث ہو اور اس کی عمل اس علم کے نگرانی میں ہو، جذبات نہیں ہو. اس کو صدیق کہتے ہیں. نزدیک ابو بکر صدیق کو جب پیغمبر علیہ السلام وفات پاتا ہے تو جذباتی نہیں ہوتا، لیکن جب زکوٰۃ کا انکار ہوتا ہے تو جذباتی ہوتا ہے. عمر بالحق سے جتنا علم اور جتنا فقہ ابو بکر کا تھا اتنا عمر کا نہیں تھا.
شہید کون ہوتا ہے؟ جو قوت عملی میں پیغمبر کا وارث ہو، اور قوت عملی میں اتنا جو ہے غالب اس پر قوت عملی ہے کہ اپنے سر ہتھیلی میں رکھ کے پیغمبر کی مشن کے لیے قربان کرتا، یہ شہید ہوتا ہے۔ صالحین کون ہوتا ہے؟ وہ عوام جو ایسے علماء اور ایسے مجاہدین کی مددگار ہو اور ان کے ساتھ محبت کرنے والی جماعت۔ چار چیزیں ہو گئی، چار جماعتیں ہیں، لیکن چیزیں کیا ہے دو، علم اور عمل، قوت علمی اور قوت عمل۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جس پر آپ نے انعام کیا ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب انعمت علیہم میں کتنی چیزیں تھی؟ علم اور عمل، تو اس کے مقابل ہونی چاہیے۔ تو علم، جس کو علم ہو اور عمل نہ ہو وہ مغضوب علیہم، اور جس کو علم نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ ظالم۔ جس کو علم ہے، کیا ہے؟ علم ہے، لیکن علم کے مطابق چلتے نہیں ہیں۔ یہود کے بارے میں رات کو ہم نے کچھ کہا تھا کہ وہ بہت اچھے سمجھدار، اچھے خاص عارفون کما یعرفون، لیکن اس کے مطابق چلتے نہیں، اپنے علم کے مطابق چلتے نہیں ہیں، تو یہ مغصوب علیہم ہو گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کی مثال یہود کی دی جاتی تھی۔ یہ تفسیر اور مصداقی طور پر نہیں ہے، یہ مثالی طور پر ہے۔ یہ مثال ہے کہ یہود کی مغضوب علیہم کی مثال کیا ہے؟ یہود۔ اس وجہ سے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، جو ہمارے مولویوں میں بگڑ گیا تو اس میں یہود کی بدبو ہے، یہود کی مشابہت ہے۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالی نے ادھر ایک جملہ لکھا ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر، وہ فرماتے ہیں کہ علم والے لوگوں کی ذمہ داریاں ہے کہ لوگ جہاد کے لیے تیار کریں۔ کس کے لیے؟ جہاد کے لیے تیار کریں۔ اور اگر اسلامی مملکت موجود نہیں ہے اور اسلامی نظام موجود نہیں ہے تو جہاد تو نظام کرے گی، تو پھر اس کے لیے جہاد کے لیے نظام تیار کرنا ضروری ہے۔ تو اس کو مولانا سندھی انقلاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انقلاب۔ تو مولانا سندھی فرماتے ہیں جو علماء کہلاتے ہوئے جہاد یا انقلاب کے نام سے گھبرائے تو یہ مغضوب علیہم کی زد میں آتے ہیں۔ پھر آگے ایک جملہ لکھتا ہے، اگر اجازت ہو تو بتاؤں گا، اگر پریشان ہے تو کوئی بات نہیں، پھر مجھے پھینک دو واپس۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ وہ عربی دان لوگ کی سیاست کے بارے میں کسی غیر قوم کی تقلید کرے وہ مغصوب علیہم کی زد میں آتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ سیاست اسلام کا شعبہ ہے تو یہ اسلام کے اصولوں پہ کرنی ہے، غیر کے اصولوں پہ نہیں۔ تو جو عربی دان لوگ ہیں، یعنی اس نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے اور پھر بھی وہ اسلامی اصول کے ساتھ سیاست نہیں کرتا اور غیر شرعی طریقہ پر کیا کرتے ہیں؟ سیاست کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق وغیرہ کی بات کرتے ہیں اور طریقہ غیر شرعی استعمال کرتے ہیں، تو مغضوب علیہم کی زد نہیں۔ مولانا سندھی نے پھر تفصیل سے لکھا ہے غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں پر غضب نہیں ہوا ہے۔ غضب یہ ہے کہ علم نصیب ہے لیکن عمل مانتے نہیں ہیں، ضد کرتے ہیں، اناد کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے جن لوگوں پر غضب کیا ہے ان کے
اوصاف قرآن نے ذکر کی بہت سارے، یعنی اسباب غضب قرآن میں بہت سارے ہیں، لیکن میں نے مختصر سا پیش کیا۔ تفسیر عزیزی کا ایک حوالہ دوں، وہ فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم کو عجیب بات کی اس نے کہا ہے کہ مغضوب علیہم ایک کافر معاند ہے، جو کافر معاند ہے نا وہ کیا ہے مغضوب، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، لیکن جو عناد کی وجہ سے کافر ہے، ضد کی وجہ سے، تو مجھے اچھا معلوم ہے کہ یہ کیا ہے حق ہے، پھر بھی نہیں مانتا، تو ایک کافر معاند مغضوب علیہ کی زمین آتا ہے۔ دوسرا وہ بھی کہتا ہے عاصی متعمد، عاصی جس کو معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے اور قصداً وہ گناہ کرتا ہے تو وہ بھی مغضوب علیہم کی ضد میں آتا ہے، لیکن یہ مرتکب کبیرہ ہے، اس کا ایمان نہیں ہے دوسرے کا، یہ مسلمان ہے لیکن مغضوب علیہم ہے، جس طرح قاتل کو قرآن نے مغضوب علیہم کہا ہے، تو اس پر بھی غضب ہے۔ ضالین ضلال گمراہی کو کہتے ہیں، یہ اس کا ان لوگوں کا علم نہیں ہے، انہوں نے حق کو سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کی مثال نصارہ سے دی جاتی تھی، کیونکہ نصارہ میں جہالت، کل ہم نے کہا جہالت اور تقلید غالب تھی، علم حاصل نہیں کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے چلے آئے اور بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ سفیان بن عیینہ نے بتایا تھا من فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، جو ہمارے درویشوں میں، ہمارے گدی نشین پیروں میں بگڑ گیا، اس میں جو ہے نصارہ کی بو، نصارہ کی مشابہت ہے۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انگریزی دان مسلمان، جس نے عربی نہیں پڑھی وہ انگریزی پڑھی ہو، انگریزی دان مسلمان سیاست میں کسی غیر قوم کی تقلید کرے، وہ ظالمین کے زد میں آتے ہیں۔ یعنی مسلمان کو کسی شعبے میں غیر کی تقلید کرنی نہیں چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالمین کے مصداق دو ہیں، ایک ظالم کون ہے؟ کافر جاہل، جو جہالت کی وجہ سے کافر ہے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں، تو یہ جو ہے ظالمین میں داخل ہے۔ دوسرا عاصی بر امید عفو و کرم، عاصی بر امید عفو و کرم، وہ گناہگار جو گناہ کرتے کہتے کہ معاف کرے گا یار، چھوڑو معاف کرے گا۔ چلاسی بابا علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے، تو اگر وائس سنی دی او رحیمس بجاستو رحیمستو غفورس ولیکن غور کن در وصف قہار کہ ازی غور ذلی دانا دنیمس۔ اگر تم نے کبھی مولوی صاحب سے سنا ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کبھی قہار کی صفت میں بھی سوچ کرنا، اس میں بھی سوچ کرنا، تو اس طرح پر گناہ کرنا کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمیں معاف کرے گا، یہ بھی ظالم کی شق میں داخل ہے۔ اور مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ اس زمانے میں قرآن کریم سمجھنا مشکل ناممکن ہے، تو یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی قرآن
نہیں سمجھ سکتا. اور پھر انہوں نے بات کی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے قرآن فہمی کی تمام دقتیں دور فرمائی ہے. اب بھی یہ سمجھنا کہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا پرلے درجے کی گمراہی ہے. مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے قرآن کریم سمجھنے کے بہت آسان حل کیا ہے, اور پھر ہمارے شیوخ نے تو حلوہ بنا رکھا ہے, بہت آسان کیا ہے. اب اس پر محنت نہیں کرنا اور یہ کہنا کہ قرآن کون سمجھ سکتا ہے, یہ پرلے درجے کی. تو اے اللہ ولا الضالین, اس میں اشارہ ہے مغضوب علیہم اور ضالین اور انعمت علیہم کے درمیان ایک لفظ لایا ہے, وہ میرے خیال میں آپ نے سوچا نہیں ہے. وہ لفظ غیر ہے. غیر کیا ہے؟ غیر ہے, یعنی منعم علیہم کا رستہ اور مغضوب علیہم اور ضالین کا رستہ دونوں میں مغایرت ہے, علیحدہ علیحدہ ہے. صراط مستقیم پر چلنا ہے تو مغضوب اور ضالین سے بائیکاٹ کرنا ہوگا. اگر بائیکاٹ نہیں ہے تو پھر صراط مستقیم خالص نہیں ہے. پھر بھی میرے خیال میں سمجھ میں نہیں. اگر بائیکاٹ نہیں کیا ہے اور کہتا کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور سب کے سب ٹھیک ہے, تو یہ مجھے بتاؤ کہ صراط مستقیم کیا ہوگا؟ صراط مستقیم کو خالص کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خالص کرنا ہے. تو خالص کرنا ہے تو یہود کا رستہ, نصارہ کا رستہ, علماء سو کا رستہ, پیران سو کا رستہ, اس سے ہٹ کے صراط مستقیم پر چلنا ہوگا, منعم علیہم کے رستے پر. تب صراط مستقیم خالص ہوگی. تب صراط مستقیم کیا ہوگی؟ خالص ہوگی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خاموشی یار کس نے اختیار کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہو ہم نے خاموشی اختیار کیا ہے, ہم نے تو اپنے گلا کپا ہے یار. یہ کس طرح خاموشی ہے؟ جتنا کام الحمدللہ ہمارے شیوخ نے مسجد اور مدرسہ میں بیٹھ کے لوگوں کے عقائد, اعمال اور حقوق کی حفاظت کی ہے اور اصلاح کی حفاظت کی ہے, یہ کام اسمبلیوں والے صدیوں میں بھی نہیں کر سکتے.